نبی پتھروں کو جواب دینے کی قدرت رکھتا ہے، وہ اپنے غلاموں کو بیان و مددگار کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ٹاؤن کا نام کی حیدر بلاک۔ آپ حیدر والے ہیں اور حیدر بلاک والے ہیں، تو حیدر والوں کی ایسی آواز کہ مصطفیٰ کریم کی بات ہو اور مزہ نہ آئے۔ اب یہ نعرہ لگائیں، پتہ تو چلے نا کہ یہ حضور کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ اپنے نبی کی ایک اور شان سنو۔ آپ نے علماء سے یہ بات نہیں سنی ہوگی، لیکن میں ایک اور محبت بھرے انداز میں آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ حضور سرکار مسجد نبوی ہے، اور مسجد نبوی شریف کے اندر میرے اور آپ کے کریم آقا کے لیے صحابہ نے ایک کھجور کا خشک تنا کہیں سے صحابہ لائے، کسی کے کھیت سے اکھیڑ کے، اور اسے لا کر مسجد نبوی کے اندر نصب کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے کے ساتھ ٹیک لگاتے ہیں اور حضور بات فرماتے ہیں۔ یہ بات بخاری کے اندر بھی موجود ہے، وہ کہانی کا قصہ نہیں آپ کو سنا رہا، یہ وہ ایسا واقعہ جو بڑے بڑے محدثین نے اس کو لکھا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ٹیک لگاتے اور آواز فرماتے۔ حضور کا پیار کیسی چیز ہے۔ اب ہوا یہ کہ سرکار کے بارے میں عرض کی گئی، آقا اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے بیٹھنے کی کوئی سبیل کر دی جائے۔ حدیث کے اندر دو طرح کی باتیں ہیں۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ ایک عورت کا غلام تھا جو لکڑی کا کام بڑا اچھا کرتا تھا، اور بعض نے لکھا ہے کہ کسی مرد کا وہ غلام تھا، وہ لکڑی کا کام بڑا اچھا کرتا تھا۔ بہرحال ایک لکڑی کا کام بہت اچھا کرنے والا شخص، اس کو جو ہے وہ اس کا انتخاب ہوا اور حضور کے لیے ایک ممبر بنا دیا۔ جب ممبر بن گیا، مسجد نبوی میں لا کے رکھ دیا گیا۔ جس ستون کے ساتھ، جس تنے کے ساتھ میرے آقا ٹیک لگایا کرتے تھے نا، حضور ٹیک لگا کر واز فرمایا کرتے تھے، آج مصطفیٰ کریم نے اس کے ساتھ ٹیک نہیں لگائی۔ حضور ممبر کے اوپر جا کر بیٹھے نا، تو وہ چنا، وہ جو تھا نا تنا، وہ میرے مصطفیٰ کی جدائی برداشت نہیں کر سکا۔ وہ میرے آقا کی جدائی برداشت نہیں کر سکا۔ اب حدیث پاک کے الفاظ ہیں، بڑے بڑے محدثین نے اس بات کو لکھا کہ باتیں عقل میں نہیں آتی، لیکن مصطفیٰ کی ہستی بہت بڑی ہے، میرے آقا کی ذات بہت بڑی ہے۔ حضرات عزیز وقار، اب احادیث کے اندر ملتا ہے کہ اس تنے سے ایسے رونے کی آواز، اس کا نام بھی اس تنے حنانہ ہے۔ آج بھی اگر آپ مسجد نبوی میں جائیں اور مسجد نبوی کے اندر اگر آپ کو موقع ملے ریاض الجنہ شریف کے اندر کچھ دیر بیٹھنے کا، وہاں پہ نشانیاں موجود ہیں، مختلف ستون ہیں۔ آج بھی حنان کہتے ہیں عربی کے اندر جو ہے وہ رونے والا، تو رونے کی اس پر نام اس کا یہ رکھا گیا جو مصطفیٰ کی جدائی میں رویا تھا، اس پر کا تنا تھا، بعد میں اس کی جگہ پہ ایک ستون جو ہے وہ اس کو لگا دیا گیا۔ آج بھی اس تنے کی یاد مسجد نبوی کے اندر موجود ہے۔ حضور سرکار صحابہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایسے رویا، حضور کی جدائی میں اس سے ایسے رونے کی آواز آئی جیسے اونٹنی اپنے بچے کی جدائی میں روتی ہے۔ یوں کہہ لیں نا، اونٹنی کا بچہ اور وہ مر جائے تو اس پر جو کیفیت گزرتی ہے اور جو آواز نکالتی ہے، اس دکھ کی پوزیشن حالت میں ایسے اس سے رونے کی آواز آتی تھی۔ عرب کے لوگ تھے، اونٹوں کے ساتھ واسطہ تھا، وہ ان چیزوں کو سمجھتے تھے، تو ایسے رونے کی آواز آئی تو کیا یہ معاملہ ختم ہو گیا؟ نانا، میرے اور آپ کے کریم آقا مدینے کے تاجدار نے کرم کیا، حضور اس ممبر سے نیچے تھے، نیچے تھے، سیدھے اس کے پاس گئے۔ اب دو طرح کی روایات ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے فَوَادَعَ يَدَهُ، حضور نے اپنا دست مبارک اس تنے کے اوپر رکھا۔ مصطفیٰ کے لیے تڑپتے ہیں، مصطفیٰ
کریم کبھی ان کو بے یار و مددگار چھوڑتے نہیں. جو حضور کے لیے روتا ہے حضور اس پر دست شفقت فرماتے ہیں. میرے آقا نے اپنا دست کرم دست شفقت اس تنے کے اوپر رکھا ہے. میرے بھائیوں اب ہوا کیا, اور دوسری روایت کے اندر اور بڑی مزیدار بات ہے اور آپ سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. صرف سرکار نے ہاتھ میں رکھا, اس روایت میں آتا ہے فَتَمَّهُ, حضور آئے ہیں, مصطفیٰ نے اس تنے کو جپھی میں دے دیا. سبحان اللہ. میرے آقا نے اس تنے کو جپھی ڈال دی. یار کتنی قسمت والا تھا جس پر حضور نے کرم کیا. اب امام دارمی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. بخاری کے اندر یہاں تک ہے اور امام دارمی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے اس کے ساتھ باتیں کی. میرے آقا اللہ نے میرے نبی کو اور کئی چیزوں کے ساتھ حضور کی باتوں کا کرنا, سرکار کا ان کی بولی سمجھنا, ان کے ساتھ گفتگو کرنا, یہ کتب احادیث سے ثابت ہے اور بڑی ذمہ داری سے یہ بات کرنا. ابھی آپ کو کچھ اور بھی باتیں محبت کی سناؤں گا. حضرات سے اتار یہ سرکار نے جب اس کو سونے فرمایا اگر تو چاہے, یہ حدیث ہے, اگر تو چاہے انشاء اگر تیری مرضی ہو تو چاہے تجھے ایسا پھالدار درخت بنا دیتا ہوں کہ کبھی تیرا پھل ختم نہیں ہو. خشک تنا ہے یار, اور لایا بھی کہیں سے, جب جڑ سے اکھڑ جائے کوئی چیز کب ہری ہوتی ہے. یہ تو مصطفیٰ کریم ہے. فرمایا اگر تو چاہے تجھے ایسا پھلدار درخت بنا دوں کہ تیرا پھل کبھی ختم نہ ہونے پائے, اور اگر تو چاہے تجھے جنت میں لگوا دیتا ہوں. امام دارمی یہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ سرکار جب واپس وہ چپ ہو گیا اور حضور جب منبر پر بیٹھ رہے تھے نا تو فرما رہے تھے تیرا کام ہو گیا. صحابہ نے بعد میں عرض کی حضور اس نے کیا عرض کیا تھا؟ سرکار نے فرمایا اس نے کہا تھا آقا مجھے جنت میں لگوا دو. یہ ہے محبت رسول, یہ ہے عشق رسول, یہ ہے سرکار کا پیار. اگر ایک خشک تنے کے اندر میرے مصطفیٰ کی محبت ہو تو اللہ اس پہ یہ کرم کرتا ہے کہ نبی کے وسیلے سے دنیا میں, دنیا کی زمین پر اگنے والا ایک تنا جو کبھی اگا تھا اور خشک ہو گیا تھا, اگر اللہ کرم کرے محبوب کی محبت کی وجہ سے, محبوب کی نسبت کی وجہ سے اللہ اسے جنت عطا کر دیتا ہے. اور جو بندہ پوری زندگی مصطفیٰ کے لیے تڑپے, جو بندہ پوری زندگی میرے آقا کے لیے تڑپے, خود سوچئے میرے حضور اس کو کیسے بیان و مددگار چھوڑیں گے. اگر میرے آقا ایک درخت کی خبر رکھتے ہیں تو امتی کی تو پھر شان کیا ہوگی. اور یہاں پر یہ جملہ یاد رکھیے, امتی دنیا کے کس کونے پر ہو, اور یہ میں پوری ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں, اور اس بات کو الحمدللہ اللہ نے جو توفیق دی ہے اس بات کو بخاری اور مسلم کی احادیث سے پوری طرح ثابت کر سکتا ہوں کہ اللہ نے میرے نبی کو یہ طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے کہ امتی جہاں پر بھی رہتا ہو, جس ملک کا ہو, جس نسل کا ہو, جس گلی کا ہو,